اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے؟ جماعت پنجم ویک 3 سبجیکٹ اردو، ہمارا عنوان ہے نعت۔ آج میں آپ کو نعت کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی آسان لفظوں میں، اس کے بعد ہم اپنی پڑھائی شروع کریں گے۔ جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر اور نرم لہجے میں بات فرماتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا تھا۔ آپ کی سچائی کا اعتراف آپ کے دشمن بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ دنیا کو حق اور سچ کی بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا اور آپ کا سب سے اونچا نام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت خاص محبوب ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکلیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کریں۔ اب ہم اپنی پڑھائی شروع کریں گے۔ نعت۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر و رہنما ہمارے، نبی ہمارے نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر، بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر، انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، انہی کے دم سے چمک رہے ہیں، زمین کے ذرے فلک کے تارے، نبی ہمارے نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر۔ خاص الفاظ ہیں: حق، رہبر، درود، سلام، مقام، ہادی، ذرے، فلک۔ الفاظ معنی ہیں: حق، سچ، سچائی، درود، وہ دعا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی مسلمان رحمت کی طلب کے لیے پڑھتے ہیں۔ دمکنا، چمکنا، رہنما، راہبر، فلک، آسمان، مقام، جگہ، ہادی، ہدایت دینے والا۔ مندرجہ ذیل بند کی تشریح کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بچوں تشریح کا مطلب بتاؤں گی کہ تشریح کسے کہتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے پاس یہ ایک بند ہے، بیٹا تشریح اسے کہتے ہیں کہ بند میں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں اس کو ہم آسان اردو میں اس کو لکھتے ہیں اور اچھی طرح سے وضاحت کرتے ہیں، اس کو تشریح کہتے ہیں۔ بند ہے ہمارا: وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر و رہنما ہمارے، نبی ہمارے نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر۔ حوالہ: یہ بند نعت سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہیں۔ تشریح: اس بند میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی ہمیں سچی باتیں اور نیکی کا رستہ دکھانے والے ہیں اور زندگی کے ہر معاملے میں ان کی سنت پر یا ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پر لاکھوں درود اور سلام۔ دوسرا بند ہے: فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر۔ تشریح: اس بند میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ آسمان سے بھی اونچا مرتبہ ہے ان کا، بہت شان والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو ہدایت دینے والے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم درود بھیجتے ہیں۔ تیسرا بند: انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، انہی کے دم سے چمک رہے ہیں، زمین کے ذرے فلک کے تارے، نبی ہمارے نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر۔ تشریح: اس شعر میں شاعر بہت خوبصورت طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہر چیز
چمک رہی ہے، زمین کے ذرے سے لے کر آسمان کے ستاروں تک ہر چیز دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چمک دمک رہی ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سوال کے جواب دیں۔ نعت کے شاعر کا نام لکھیں۔ نعت کے شاعر کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ بلند نبیوں میں نام ان کا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے اونچا ہے۔ نعت میں کون کون سے مصرعے بار بار آئے ہیں؟ نبی ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ نعت میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے؟ نعت میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے زمین کے ذرے اور فلک کے تاروں کے چمکنے کی بات کی ہے۔ درست الفاظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ وہ حق کی بات بتانے والے، نبی ہمارے، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، انہی کی خاطر دمک رہے ہیں۔ خالی جگہ پور کریں۔ جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے نعت، ٹھیک ہے؟ جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیش تمام نبیوں سے اونچا ہے۔ یہاں پر مقام لکھنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے اونچا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈیش ہیں۔ یہاں پر لکھنا ہے رہبر و رہنما۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کی بات بتانے والے ہیں۔ یہاں پر لکھنا ہے حق۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات بتانے والے ہیں۔ الفاظ کے مترادف، رہبر رہنما، بلند اونچا، چمک روشنی، فلک آسمان، مقام درجہ۔ الفاظ کے متضاد، سیدھا الٹا، زمین آسمان، اونچا نیچا، رہبر رہنما۔ اب ہماری یہ مشق بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہماری پڑھائی بھی ہو گئی ہے۔ اب ہم جب کاپی پر کام کریں گے سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی لکھیں گے، ہم ڈیٹ ڈالیں گے، عنوان کا نام لکھیں گے نعت، حاشیے لگائیں گے، اس کے بعد ہم اپنا خوبصورت طریقے سے کام شروع کریں گے۔ کام آپ لوگوں نے بچوں بہت ہی اچھے طریقے سے نیٹ کرنا ہے، بہت اچھا پیارا سا کر کے۔ اس کے بعد جب ہمارا کام ختم ہو جائے گا تو ہم اینڈ پہ ایک چھوٹی سی لائن لگائیں گے، اینڈنگ لائن۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے بچوں، تھینک یو، اللہ حافظ۔